السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں الفت عشق قسط نمبر 44 از قلم زینب راجپوت کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ کائنڈلی ایپیسوڈ کو فل ریڈ تو کیا کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی کے کمنٹس نہیں ہوتے، لائک نہیں ہوتے۔ جو لوگ لائک کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو نہیں کرتے بہتر ہے کہ وہ میرے چینل اور پیج دونوں سے دور رہیں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ نینا کا ہاتھ پکڑے وہ اندر ہال میں جاتے سب کو بآواز بلند پکارتے۔ اندر بڑھا تو رافع فدق جو کہ شام کی چائے پی رہے تھے، دونوں نے ہی اچانک سے وریام کی آواز پر خوشی سے چونکتے دروازے سے اندر آتے نینا اور وریام کو دیکھا۔ ارے ارے واہ، کیا بات ہے، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ رافع کھڑے ہوتے وریام کو دیکھ گہرا طنز کرتے بولا تو وریام نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اسے اگنور کیا اور چلتے فدق کے پاس جاتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ وہ محبت سے اسے ہمیشہ کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس کا انداز محبت پر وہ نہال ہوتی، آنکھوں میں محبت کی چمک، عزت لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جب آپ جیسا بھائی ہو تو کوئی بہن کیسی ہو سکتی ہے؟ فدق نے ہمیشہ کی طرح اس کا مان بڑھایا، جس پر رافع منہ بسوڑتے نینا کے قریب جاتے اس سے ملنے لگا۔ ویسے یہ سورج مجھے لگتا ہے کہ آج نہیں چڑھا، اسی وجہ سے یہ گرما گرم جلتا تندور میرے گھر پر بن بلائے آیا ہے۔ وہ نینا سے ملتے وریام پر چوٹ کرتا ہاتھ پشت پر باندھ گیا۔ دراصل ہماری بیٹی نے بلایا ہے تو پھر مجھے آنا ہی تھا۔ وہ کہاں سے کم تھا، ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے برابر کا جواب دیتے وہ غرور سے بولا تو رافع نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ رافع چپ کر جائیں خدا کے لیے، کبھی تو خاموش ہو جایا کریں۔ فدق اسے جھڑکتے نینا اور وریام کو ساتھ لیے بیٹھی۔ ذرا بلاؤ تو، کہاں ہے ہماری نینا؟ نینا اسے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ حور کی دوری، اوپر سے وریام کا ناراضگی سے جانا، اس کا دل کافی اداس تھا، اور اس وقت صرف اینا اور اس کی معصوم باتیں ہی اس کا دل بہلا سکتی تھی۔ وہ تو گھر پر نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ کوئی خاص کام تھا اسے؟ نینا کو چائے سرو کرتی فدق نے تجسس سے پوچھا۔ اینا کی ہر بات پر اس کا دل دھڑکتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی اس کی، کہہ رہی تھی کہ کوئی کام ہے، جلدی آئیں۔ نینا اینا کے کہے الفاظ دہراتے بولی تو فدق نے خوف سے مڑتے رافع کو دیکھا، جس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سہمتی گردن ہاں میں ہلا گئی۔ پھر اینا ہے کہاں آخر؟ وریام نے چونکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں یہاں ہوں ڈیڈ۔ اینا کی آواز پر سب نے مڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو وائٹ اور گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس، سر پر خوبصورت اپنے رنگ سے مشابہت رکھتا سفید اسکارف اچھے سے لیے اپنی بڑی بڑی گرے کانچ سی آنکھوں میں سرد مہری لیے کھڑی تھی۔ اینا میری جان، کہاں تھے آپ؟ آپ کو پتہ ہے نا، ایسے بنا بتائے جاتے ہو تو آپ کی ماما کی جان اٹک جاتی ہے میری جان۔ فدق دوڑتے ہوئے اسے قریب جاتے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیے اسے خود میں بھینچ لیا۔ خود کو تلاشنے گئی تھی۔ فدق کو خود سے دور کرتے وہ سرد مہری سے بولی تو رافع، نینا، وریام سبھی اس کے ایسے روکھے انداز پر حیرت سے گنگ تھے۔ اینا میری گڑیا، کیا ہوا میری جان؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو تلاشنے کی؟ تم تو اپنوں کے پاس ہو میری جان۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے، ہا ہا ہا، اپنے؟ وہ ایک دم سے ہذیانی سی کیفیت میں قہقہ لگاتے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو کو صاف کرنے لگی۔ کیا واقعی میں آپ سب میرے اپنے ہیں؟ وہ رافع کے قریب جاتے اس کی آنکھوں میں اپنی شکوہ کرتی گرے کانچ سے پانیوں سے بھری مبہوت کرتی نظروں سے اپنے ڈیڈا کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ اینا کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں بات کر رہی ہیں آپ؟ رافع نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر اس کی اٹھتی سوالیہ نظروں پر رافع کا دل لہو لہان ہو رہا تھا۔ یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی اینا اسے یوں دیکھے گی جیسے وہ اس کا اپنا نہیں، کوئی بیگانہ ہو۔ جی ڈیڈا، کچھ بھی نہیں، بس نا یہ فائل، یہ دیکھیں، اس فائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اور ماما میرے موم ڈیڈ نہیں ہیں۔ دیکھیں، مجھے خود بھی یقین نہیں اس پہ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہی میرے موم ڈیڈا ہیں۔ دیکھیں، میرا ڈی این اے ٹیسٹ ہے یہ، اس میں لکھا ہے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں ڈیڈا۔ وہ پاگلوں کے جیسے روتے ہوئے اس فائل سے کاغذ نکالتے رافع کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو فدق کی جیسے ساری دنیا ہی تہہ بالا ہو گئی تھی۔
اس کی آنکھوں میں خوف وحشت ناچنے لگا۔ اینا کو کھونے کا خوف، اس کے دور جانے کا ڈر، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ نینا کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ وہ وریام کا سہارا لیے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وریام تو یہ سوچ رہا تھا کہ آخر 19 سالوں کے بعد یہ اتنی بڑی خبر کیسے اور کس نے اینا کو بتائی تھی۔ ڈیڈا موم ادھر آئیں تو وہ روتے ہوئے فدق کے پاس جاتے اس کے سن ہوئے وجود کو گھسیٹتے رافع کے پاس لے گئی۔ دیکھیں یہ رپورٹس آپ دونوں کو، میری قسم ہے موم ڈیڈا پلیز مجھے سچ بتائیں، کہیں کہ اینا میری بچی، یہ رپورٹس غلط ہیں، تم ہمارا خون ہو، ہماری بیٹی۔ وہ سرخ چہرے سے ان دونوں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے منت کرنے لگی، جبکہ فدق کا وجود لرز رہا تھا۔ میری بچی، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اینا کے حسین چہرے کو چھونا چاہا، جو فوراً سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یس موم، میں آپ کی ہی بچی ہوں، پلیز بتائیں کیا یہ رپورٹ سچی ہے یا پھر جھوٹی؟ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر رہے تھے، گلابی بھرے بھرے پھولے گال رونے کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے، جبکہ اس کا چہرہ دہکتے انگارہ بنا ہوا تھا۔ اینا ڈیڈا کی ڈال، میری جان پلیز ایسا مت کریں، رافع نے بے بسی سے اس کے چھوٹے سے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہونٹوں سے لگاتے کہا، جبکہ اینا نے سانس روکتے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے وہ مضبوط لہجے میں بولی، مجھے جواب دیں ڈیڈا، میں آپ کی بیٹی ہوں یا نہیں، آپ کا خون ہوں یا نہیں؟ اس نے اٹل مضبوط لہجے میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ فدق تو بس اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں غیر شناسائی کے تاثرات اسے مزید توڑ رہے تھے۔ وہ تو اس کے کھو جانے کے خوف سے راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اب تو وہ اس کے سامنے اپنی حقیقت کا سوال لیے کھڑی تھی۔ ہاں یہ رپورٹ سچ ہے، خود پر ضبط کرتے رافع نے مٹھیاں بھیجتے آنکھوں کو مضبوطی سے میچتے ہوئے کہا تھا۔ اینا کا سارا مان، سارا بھرم ایک پل میں چکنا چور ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو گرنے لگی کہ اچانک سے اس کے کندھوں سے تھامے سلیمان شاہ نے اسے گرنے سے بچایا۔ میری جان سنبھل کر، ان کے متفکر سے لہجے، گرے کانچ سی آنکھوں میں اپنے لیے فکر محبت ان کی چہرے کی مشابہت خود میں پاتے وہ ہنسنے لگی۔ ہا ہا ہا، آپ نے کہا تھا نا موم میں اپنے نانوں کے جیسی دکھتی ہوں، میری آنکھیں ان پر ہیں گرے کانچ سی شفاف، گہرے پانی جیسی، جو ٹھہر جائے تو اس کا ٹھہرنا بھی مبہوت ہوتا ہے، جان لیوا منظروں کو خود میں قید کرنے والا، دل کو اپنی جانب کھینچنے والا، مگر میں نے دیکھا ان کی آنکھیں تو بلیک ہیں، آپ کی طرح ڈارک بلیک، علایا آپی کی طرح، اور انزک بھائی، ان کی ہلکی کانچ میرون آنکھیں بالکل ڈیڈا کے جیسی ہیں، اور میری آنکھیں اپنے ڈیڈا کے جیسی ہیں۔ دیکھیں یہ ہے میرے ڈیڈ، ان کی آنکھیں دیکھیں بالکل میری آنکھیں جیسی ہیں، اور یہ دیکھیں میرے دائیں چیک پر یہ جو تل ہے نا، ڈیڈ کو بھی ہے، یہاں پہ دیکھیں۔ وہ سلیمان شاہ کے گال پر موقف خود بہو اپنے جیسے گاڑھے تل کو چھوتے ہوئے بولی، تو رافع نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو میچتے رخ موڑا تھا۔ بھلا کیسے وہ یہ سب برداشت کر لیتا کہ اس کی چھوٹی سی ڈال اس کے سامنے ہی کسی اور کو اپنا ڈیڈ کہہ رہی تھی۔ اینا میری بیٹی، آپ ادھر آئیں، ہم بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ وریام سچویشن بگڑتی دیکھ فوراً سے آگے بڑھا تھا۔ فدق کی بگڑتی حالت وہ بخوبی دیکھ پا رہا تھا۔ نہیں مسٹر، اب بات کرنے کا کچھ نہیں بچا، میں یہاں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ اتنے سالوں سے میں اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ تو میرے اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی اس نے مجھے لوٹا دی۔ میں چاہوں تو تم سب لوگوں پر کیس کر سکتا ہوں، کیونکہ تم سب لوگوں نے 19 سالوں سے میری بیٹی کو میری بیوی کے ساتھ مل کر چھپائے رکھا، مگر اینا تم لوگوں سے بہت محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے تم سب کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ چلو میری جان، اینا کو اپنے ساتھ لگائے وہ ایک تیز نظر سب پہ ڈالے وہاں سے نکلا تھا۔ ایک منٹ مسٹر، وریام نے آگے بڑھتے اینا کو جاتے دیکھ تھاما تھا، جبکہ رافع اور فدق تو ابھی تک اسی صدمے میں تھے کہ جس بیٹی کو اتنے سالوں سے دنیا سے چھپا کر اپنی محبت بھری آغوش میں رکھا، آج کیسے ایک شخص ان سے ان کی بیٹی کو چھین کر لے جا رہا تھا۔ آپ اینا کو نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ اب یہ نہ تو رافع کی بیٹی ہے اور نہ ہی آپ کی، کیونکہ اب سے یہ ہمارے بیٹے کی بیوی اور ہمارے گھر کی بہو ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا باپ کون ہے، آپ یا پھر رافع، مگر ایک بات طے ہے کہ اینا کا شوہر میرا بیٹا ویام ہے، ایسے آپ اسے نہیں لے کر جا سکتے۔ وریام نے اسے ہاتھ سے پکڑتے روکا تو سلیمان شاہ حیرانگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں وہ سچائی واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ چاہے جو مرضی ہو،
اینا میرا خون ہے، میری بیٹی، اور جہاں تک اس نکاح کی بات ہے، بہت جلد میں ڈائیورس پیپرز بھیج دوں گا۔ اینا چلو میرے ساتھ۔ وریام کی بات کاٹتے سلیمان شاہ نے تیز نظروں سے وریام کو دیکھتے اینا کو ان سے دور کرتے خود سے لگایا۔ ان کے کہے الفاظ پر اینا نے جھٹکے سے سر اٹھائے وریام اور نینا کو خوفزدہ سا ہوتے دیکھا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں مسٹر، مگر ایک بات یاد رکھیں، جب میرا بیٹا واپس آیا تو اس کے بعد اینا اگر ایک شام بھی آپ کے پاس رہی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ ابھی ملے نہیں آپ میرے داماد سے، اگر ملتے تو جان جاتے وہ کتنا پاگل قسم کا انسان ہے۔ مگر خیر میں دعا کروں گا کہ آپ کی جب بھی اس سے ملاقات ہو نہایت ہی شاندار ہو، ایسی کہ آپ سالوں تک اپنے داماد کو یاد رکھیں۔ خوش رہو بہو۔ وہ جان بوجھ کر سلیمان شاہ کی جانب دیکھتے اینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے بہو لفظ پر زور دیتے بولا، چلو بیٹا۔ سلیمان شاہ غصے سے اینا کو کھینچتے وہاں سے نکلے۔ اور سنیے ذرا طلاق کے کاغذات جلدی بھجوائیے گا، اب شیر کے آگے ڈالنے کو کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ وہ وریام کاظمی تھا، اپنی پریشانی میں بھی دوسروں سے بدلہ لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ اب بھی وہ سلیمان شاہ کو سر تا پاؤں جھلسا گیا، جو اس کی بات پر بری طرح سے سر ہلاتے اینا کو لیے وہاں سے نکلے تھے۔ فدق رافعہ کی زوردار چیخ پر وریام اور نینا نے مڑتے پیچھے کو دیکھا، جہاں فدق ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ شیئرنگ کرنا بہت اچھی بات ہے میر، مجھے اچھا لگا کہ تم اپنا پاپ شیئر کر رہی تھی۔ وہ اطمینان سے کھڑکی سے اندر آتے میرب کے کھلے بالوں کو دیکھتا گہرے لہجے میں بولا کہ وہ ہڑبڑاتے اچانک تیمور کے یوں آنے پر ڈرتے جگہ سے اٹھی تھی۔ تو تم پلیز جائیں یہاں سے، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ غصے میں اپنے بالوں کو آگے کرتے اپنے دوپٹے کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کی حرکت پر مقابل محفوظ ہوتا سینے پر ہاتھ باندھے اس کے گھنگریالے بالوں کو دیکھنے لگا۔ ڈونٹ وری، ریلیکس رہو، میں کچھ نہیں کر رہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بے چینی کو نوٹ کرتے وہ پرسکون ہوتے بولا۔ میرب نے غصے سے اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں سے اسے گھورا۔ دیکھو مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی بھی یوں میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آئے، وہ کھینچنے کے سے انداز میں کہتے ساتھ ہی اپنا بیڈ سے نیچے پڑا اسٹالر اٹھائے خود پر لپیٹتے اسے تیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھیں آپ نہیں میر جان، دیکھو تم مجھے کہاں سے کم ہوں؟ کیا شکل اچھی نہیں، یا پھر آنکھیں بری ہیں، یا پھر ہونٹ نہیں پسند، یا پھر ناک؟ کیا چیز نہیں پسند تمہیں؟ وہ اس کی جانب قدم لیتا اپنے دائیں بازو کے کف فولڈ کرتا پوچھنے لگا، جیسے بڑی خاص دوستی ہو اس سے اور اس کے پوچھنے پر وہ آرام سے اسے بتا دے گی۔ تم دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ تیمور کو اپنی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے سامنے کرتے غصے سے تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کی حرکات اور اس کے چہرے پر لگے سرخ رنگ کو دیکھتا وہ گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے آگے بڑھا تھا۔ میرب اس کے قریب ہوتے ہی اپنے قدم پیچھے لیتے دیوار سے جا لگی۔ تیمور نے آگے بڑھتے اپنا بایاں ہاتھ اس کے قریب دیوار پر رکھا۔ میرب نے گردن گھمائے اس کے مضبوط بھاری ہاتھ کو دیکھا۔ یقین جانو میر جانا، اگر تمہیں میرے نزدیک آنے سے مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں پر لگے اس رنگ کو بہت اچھے سے صاف کر سکتا تھا۔ اس نے اطمینان سے اپنا چہرے کے قریب لے جاتے بڑی بے باکی سے کہا۔ میرب اس کی سلگتی دہلا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ایک دم سے ڈرتی اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے موند گئی۔ ڈونٹ وری جانے تیمور، یہ تجربہ بعد شادی کے آرام سے کروں گا۔ اپنے ہاتھ کے بھاری اٹھے سے میر کی تھوڑی کو صاف کرتے وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ میرب نے ایک دم سے آنکھیں کھولتے تیمور کے جذبات کی حدت لیتی آنکھوں میں دیکھا۔ دور رہ کر بات کریں آپ مسٹر شیرازی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے خود سے دور کرتی پراعتماد بلند لہجے میں بولی تھی۔ تیمور نے آئی برو اچکاتے داد دینے والے انداز میں میرب کی جانب دیکھا، چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ مجھے بس ایک بات بتا دو میر، تم نے کیا سوچ کر یا پھر کس وجہ سے اس رشتے سے انکار کیا ہے؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے میرب کے سامنے کھڑا بغور اس کی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا اپنے آپ کو ریجیکٹ ہونے کا جواب طلب کر رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی ایسا تعلق بنا ہے کہ میں آپ کو جواب دوں۔ وہ کہاں سے کم تھی؟ وہ بولی تو تیمور شیرازی بالکل ساکت خاموش سا ہو گیا۔ مجھے آپ جیسے سو کالڈ انسان سے شادی نہیں کرنی جو خود کو ہر کسی میں تقسیم کرتا ہو۔
تم جانتی ہو میر، تم نے آج تک صرف تیمور شہرازی کی محبت دیکھی ہے۔ اگر میرے جنون سے واقف ہو گئی تو پچھتاؤ گی اپنے ان لفظوں پر۔ وہ بمشکل سے خود پر قابو کرتا اس کے چہرے پر تقریباً جھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ، سن لیں میرا جواب، آج بھی وہی ہے اور کل بھی یہی رہے گا۔ میں کسی صورت آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ خود پر جھکے تیمور شہرازی کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ایک عزم کے ساتھ بولی تھی۔ مقابل کو اس کا ایٹیٹیوڈ، اعتماد بہت بھایا تھا۔ بہت خوب مائی کیوٹی پائے، آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد تم میرب داؤد سے میرب تیمور شہرازی بنو گی، اور یہ تیمور شہرازی کا تم سے وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے طریقے سے، اپنے انداز میں بتاؤں گا کہ تم کیسے اور کب مجھے اچھی لگی تھی۔ تیمور کی چمکتی تیز نظریں اب تک میرب کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک جنون دیکھتے ہی حیران سی رہ گئی تھی۔ تیمور شہرازی کے الفاظ اس کے دماغ اور دل پر بری طرح سے اثر کر چکے تھے۔ ابھی چلتا ہوں میں میر جانا، تم ان 2 دنوں میں اچھے سے ریسٹ کر لو، کیونکہ شادی کے بعد تمہیں ریسٹ کرنے کا موقع نہیں ملنے والا۔ وہ گہری بے باک لہجے میں اپنے ہاتھ کی پشت سے میرب کے سرخ ہوئے گال کو سہلاتا معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے کالو، وہ غصے سے چلاتے تیزی سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری چلتی زبان کو روکنے کے لیے مجھے تمہارے منہ کو بھی باندھنا پڑے گا۔ وہ ترچھی نظروں سے علایا کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھتے ہوئے مزے سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسا کر کے مجھ سے بچ جاؤ گے یا پھر تمہاری بات مان جاؤں گی میں؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، مگر سامنے والا بھی اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا اسے محفوظ ہو کے دیکھ رہا تھا۔ کالو میرے ہاتھ کھولو۔ نہیں کھولوں گا، جو کرنا ہے کرو، اذلان نے اس کے تپے چہرے کو دیکھتے لب دباتے ہوئے کہا تھا۔ اف، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہ گئے تو HAR کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی باتیں سن کالو بھی اس کی حالت پر رحم آ جاتا ہے۔ اچھا چلو کھول دیتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی، کس رئیس سے پالا پڑا ہے۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے اٹھتا علایا کے قریب ہوا تھا۔ علایا کی سرخ نظریں اس کے براؤن لیدر شوز پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا بس نہیں تھا کہ اسے ایک لات رسید کرتے اپنے پاؤں میں گرا لے۔ اذلان نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو کھولا تو علایا ایک دم سے اٹھتے اس کے سینے سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اف ماہی جانم، اگر ایسے سانس روکنا ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے اس سے بھی اچھا طریقہ آتا ہے سانس روکنے کا۔ اسے یوں سانس روکتا دیکھ وہ جھکتے اپنی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے بولا تو علایا نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ پیچھے ہٹو ٹھرکی انسان۔ وہ اسے ہاتھ سے پیچھے کرتی تیزی سے اپنی چیئر کی جانب بڑھی تھی۔ اذلان سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو کسی ماہر کی طرح اپنی انگلیاں کی بورڈ پر چلاتے 1 منٹ میں سارا ڈیٹا نکال چکی تھی۔ وہ واقعی سراہے جانے کے قابل تھی۔ ہمیں ابھی اسی وقت نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ HAR کچھ نیا کرے۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ وہ سامنے میز پر پڑی اپنی گن اٹھاتے ہوئے بولی تو اذلان نے فوراً سے اپنے دونوں بھاری مضبوط ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ آج تمہارا کالو تمہارے دماغ پر فدا ہو گیا ہے، منہ آگے کرو، ذرا انعام دو۔ وہ بے باکی سے اس کے چہرے اور ہونٹوں کو دیکھتے آخر میں آنکھ دباتے ہوئے بولا تو علایا نے دانت پیستے اسے گھورا۔ اب اگر کوئی فضول بکواس کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے ہوئے مڑی تھی اور تیزی سے اپنی گن بیلٹ میں لگائے وہ باہر کی جانب بڑھی۔ انعام تو میں تمہیں دے کر رہوں گا ماہی جانم، اذلان نے گن چیک کرتے علایا کی پشت کو گھورتے شرارت سے کہا تھا۔ گاڑی نکالو اذلان۔ اس وقت علایا خاصی سنجیدہ تھی، اس کا دماغ HAR پر اٹکا ہوا تھا۔ اذلان نے ایک نظر مڑتے پیچھے کھڑی ہیوی بائک کو دیکھ اور سیٹی بجائے وہ اپنی سائلنسر لگی گن سے اپنی گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لیتے ایک دم سے مسکراتا گن واپس بیلٹ میں رکھ گیا۔ کیا ہوا کالو، نکالو، وہ چڑھتے بولی تو اذلان نے معصومیت سے گاڑی کے ٹائر کو دیکھا۔ وہ دیکھو ہیوی بائک، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا اذلان، گو فاسٹ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے بول رہی تھی، مگر مجھے تو یہ چلانی ہی نہیں آتی۔ وہ کندھے اچکاتے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا تو علایا نے غصے سے اسے مارنا چاہا، مگر پھر اپنے غصے پر قابو کرتے وہ تیزی سے خود ہی بائک پر بیٹھے اسے اسٹارٹ کر گئی۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھتا مضبوطی سے اس کی کمر کو تھامے اپنی تھوڑی اس کے کندھوں پر رکھتے بولا، شٹ اپ، اگر اب بولے تو یہیں اتار دوں گی۔ علایا نے چڑھتے اسے ٹوکا تو اذلان نے اسے مضبوطی سے خود سے لگائے
آنکھیں موند لیں۔ اذلان اسٹاپ اٹ۔ اذلان کا بھاری ہاتھ اپنی کمر پر سرکتا محسوس کرتے وہ غصے سے اسے ٹوکنے لگی۔ اس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنا دھیان ڈرائیونگ کی جانب نہیں لگا سکی۔ ماہی جانم، میرا دل تمہیں انعام دینے کا کر رہا ہے، اب کیا کروں میں؟ ہوا سے باتیں کرتی اس تیز سپیڈ میں بھی وہ اسے برابر کا زج کر رہا تھا۔ اذلان نے اپنے سلگتے ہونٹ علایا کی گردن پر رکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کا تیز لمس اس کی گردن پر چھوڑا تو علایا نے جھٹکے سے سپیڈ کم کی۔ اذلان، وہ کانپتے ہوئے لرزتے وجود سے بولی تو اذلان نے اپنے بھاری مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتے سپیڈ ایک دم سے فل کی تو علایا کی اچانک سے چیخ نکلی تھی۔ وہ تیزی سے رخ گھمائے اس کے سینے سے جا لگی۔ اذلان اب مہارت سے ڈرائیونگ کرتے وہیل اٹھاتا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ رات کی یخبستہ ٹھنڈ میں علایا کے بال جھولتے اس کے چہرے پر پڑتے اس کے جذبات کو دہکا رہے تھے۔ اذلان، کیا کر رہے ہو؟ سپیڈ کو کم کرو، وہ غصے سے کہتے ساتھ ہی اپنا چہرہ ڈرتے اس کی گردن میں چھپا گئی۔ انعام لینا ہے یا نہیں؟ وہ ریس بڑھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا۔ لینا ہے، پلیز سپیڈ سلو کرو۔ اس کے بھیانک انداز میں ڈرائیونگ کرنے پر وہ مضبوط دکھنے والی نازک سی لڑکی بھی روتے ہوئے بولی تو اذلان نے فاتحانہ انداز میں آہستگی سے بائک کی سپیڈ کم کرتے اسے روک دیا۔ اپنے بھاری قدم زمین پر دونوں جانب رکھتے وہ گہری تاریک رات میں اپنے سینے سے لگی اپنی پٹاخہ بیوی کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے بغور اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ اذلان نے جھکتے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی دہکتی پرشدت گرفت میں لیا تو علایا ایک دم سے ہوش میں آتے اس کے جذبوں کی آنچ سے چور آنکھوں میں دیکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی کہ اذلان نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے پشت سے لگایا تھا۔ علایا کا سانس اس کے سینے میں اٹکا تھا جب اپنی سانسوں میں اترتی مقابل کی دہکا دینے والی سانسیں اسے پاگل کر دینے کے در پر تھی۔ علایا کی بند آنکھوں کو دیکھتے اذلان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے اس کے دہکتے گالوں کو شدت سے چھوا۔ تم جب اور جتنی بار مجھے روکو گی میں تمہارے اتنا ہی قریب آؤں گا۔ میری شدتیں، میری دیوانگی اتنی بڑھے گی ماہی، اب یہ تم پر ہے کہ تمہیں میری الفت چاہیے یا پھر میرا جنون۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن میں حائل کرتے وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو علایا نے تیز تیز سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ لیٹس گو فار دی وار۔ اسے سینے سے لگائے وہ اب کی بار نارمل سپیڈ سے بائک چلاتے ان خوبصورت لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ درمیانے سائز کے مناسب کمرے میں ایک جانب دیوار کی دائیں جانب پڑے صوفے اور اس کے سامنے ہی سیدھے پاؤں سے جاتے سامنے ہی ایک درمیانے سائز بیڈ پڑا ہوا تھا۔ بیڈ کے ساتھ والی دیوار کے تقریباً اگلے حصے پر نصب لکڑی کی ادھ کھلی کھڑکی سے آسمان پر روشنی کی کرنیں بکھیرتا خوبصورت سا سورج ہلکا سا نمودار ہوتے اللہ کی قدرت کا کرشمہ بنے ہر سو ایک حسین منظر برپا کر رہا تھا۔ سورج کی ہلکی سی پھوٹتی کرنیں کھڑکی سے ٹکراتے کمرے میں روشنی بکھیر رہی تھی کہ مان بیڈ پر پرسکون سے پڑے اس وجود میں جنبش سی ہوئی۔ مقابل نے اپنا بھاری ہاتھ اٹھاتے سامنے بیڈ کے دوسری طرف اپنے ساتھ موجود وجود کو اپنی جانب کھینچنا چاہا مگر ایک دم سے اس جگہ کو خالی پاتے مقابل کی شہد رنگ سرخ سموئی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی محبوب کی قربت کا سکون آباد تھا۔ بھاؤ نے اٹھتے ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھتے گردن ترچھی کیے اسے ڈھونڈنا چاہا مگر پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ جگہ سے اٹھتے تیزی سے کمرے سے نکلنے لگا کہ ایک دم سے باتھ روم سے آتی سسکیوں کی آواز سنتے اس کے بھاری قدم وہیں تھمے تھے۔ وہ تیزی سے قدم واش روم کی جانب بڑھاتے اس جانب گیا۔ حیا گھٹنوں میں منہ دیے ایک جانب بیٹھی اپنی ہی شرٹ میں کھلے بالوں میں بے ترتیب سی بیٹھی ہچکیاں بھرتی حیا کے لرزتے وجود کو دیکھ وہ ہلکی آواز میں غرایا تھا۔ مقابل کی بھاری آواز کو سنتے حیا نے غصے سے اپنی سرخ ہوتی کالی آنکھوں کو اٹھائے اسے دیکھا جو شرٹ لیس سا دروازے کے بیچ کھڑا اپنی منمانی کرنے کے بعد کافی پرسکون دکھ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، وہ نفرت سے کہتی رخ پھیرتے بیٹھی تھی۔ اس کے یوں بے وجہ رونے پہ بھاؤ کو جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ جبھی وہ تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کے بازو سے تھامے کھینچتے اپنے قریب تر کر گیا۔ کیا رونا دھونا لگایا ہے صبح صبح؟ کس بات کا دکھ منا رہی ہو تم؟ بھاؤ نے غصے سے اس کے بازو کو دبوچا تھا۔ حیا کی سسکی سی نمودار ہوئی مقابل کی اس قدر سخت گرفت پر۔ چھوڑو میرا ہاتھ،
حیا بنا کوئی جواب دیے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے لگی، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا کرنا ناممکن تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارے ایسے رونے دھونے سے مجھے واقعی میں اپنے کیے پر افسوس ہوگا تو تم بالکل غلط سوچ رہی ہو جانم۔ اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو اتنی خوبصورت رات گزارنے کے بعد صبح کو اسے اپنی غلطی یا پھر بھول قرار دے۔ امن نے جھکتے اس کے بھیگے چہرے سے اپنے ہونٹوں سے آنسو چنتے حیا کے سن وجود کو دیکھ معنی خیزی سے کہا، تو حیا نے لب بھیجتے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ منہ دھو کے واپس آؤ ذرا، وہ فرمائشی انداز میں کہتے ہنستا اس کے گال پر ہونٹ رکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا، تو حیا نے ہونٹ سکوڑتے اپنے آنسو اور خود پر ضبط کیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم گھٹیا جاہل انسان، ہو ہی تم ایک نمبر کے جنگلی۔ امن کی پشت کو دیکھتے وہ اونچی آواز میں ہذیانی سی کیفیت میں چلاتے ہوئے بولی، تو مقابل نے مڑتا آئیبرو اچکاتے اسے سر تپاؤں گھورا۔ جاہل اور جنگلی تو تم نے اب تک دیکھے ہی کہاں ہیں لخت جگر، میری شرافت اور نرمی کا بہت غلط فائدہ اٹھا رہی ہو تم۔ مجھے زبان دراز بیویاں بالکل نہیں پسند۔ وہ چلتا اس کے قریب جاتے ایک جھٹکے میں اسے بالوں سے دبوچتے اس کا چہرہ اونچا کیے عجیب سے لہجے میں بولا، تو اس کی تیز گرفت پر حیا کی آنکھوں میں پانی سا آنے لگا۔ شکر مناؤ کہ میرا موڈ اچھا ہے، ورنہ تمہیں کافی اچھے سے بتاتا کہ جاہل اور جنگلی کسے کہتے ہیں۔ اگلے 2 منٹ میں تیار ہو کر باہر آؤ، ہم ابھی گھر جائیں گے۔ وہ پھر سے سخت نفرت بھرے لہجے میں کہتا، اسے خود سے دور کرتے باہر نکلا تھا۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے امن، مجھے نفرت ہے خود سے جو اپنا آپ تمہیں سونپ دیا۔ وہ روتے ہوئے خود سے ہی بڑبڑاتے اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔